السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ پڑھوں گا اور اس سے روشنی حاصل کر کے چند باتیں جو مبنی بر حقیقت ہے عرض کروں گا۔ تمام سنی صحیح العقیدہ اللہ و رسول سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اسے بغور سنیں اور غور کریں کہ یہ بات میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے، اگر ہے تو پھر اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور کامل مومن بنیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ جو قرآن کی سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور بری ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو، یعنی ایسی چیزیں جو تمہیں دی جائیں تو پھر تم اسے لینا پسند نہ کرو، اور جان لو کہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی غرض و غایت اور حاجت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ انسان کو جو چیزیں پسند ہے، جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے اور اللہ کی عطا سے اسے وہ چیزیں دی گئی، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے غریب مسلمانوں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں دے، لیکن دیتے وقت یہ خیال رہے کہ وہ چیزیں بالکل ردی نہ ہو، واہیات نہ ہو، سڑی گلی نہ ہو، گری پڑی نہ ہو، بیکار نہ ہو، فضول اور خراب نہ ہو، بدبودار نہ ہو، بالکل لائق استعمال نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے اللہ کی راہ میں نہ دو، چونکہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ خبیث مال کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور جب تم خدا کے نام پر دے رہے ہو تو یہ تو سوچو کہ وہاں دینا کیسا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ انصار صحابہ کی جو جماعت تھی، ان کا ایک مزاج تھا کہ جب کھجور آتی تو وہ کھجوروں کو لا کر ایک دھاگے سے لٹکا کر رکھ دیتے کہ جو اصحاب صفہ ہیں، مہاجرین ہیں، غریب ہیں، وہ اس میں سے نکالیں اور اپنی بھوک مٹائیں۔ تو ایک صحابی جن کو صدقے کے تعلق سے تفصیلی معلومات نہیں تھی، انہوں نے کچھ ہلکی قسم کی کھجوریں لا کر لگا دی۔ تو یہ آیت مبارکہ اتری کہ اللہ کے راہ میں جب تمہیں دینا ہے تو دو باتوں کا خیال رکھو، کہ ایک یہ کہ وہ چیز، وہ مال حرام نہ ہو، دوسرا وہ مال ایسا نہ ہو کہ جو استعمال میں نہ آئے۔ یہ دو چیزوں کا خیال رکھو، مال حلال ہو اور مال اس لائق ہو کہ جو استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ ہاں، دین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں ہی کو دیتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا، تکلیفوں سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، دھوکہ دینا، ظلم و ستم کرنا، اور فرمایا جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا، نہ اس کا صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے۔ خباثت خباثت سے نہیں مٹتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی راہ میں قبول فرماتا ہے وہ حلال مال ہے، اور ایسا مال ہے جو قابل استعمال ہے۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 10 سال کے عرصے سے دین و سنیت کا کام کر رہی ہے، اور موقع بموقع تنظیم سے غرباء اہل سنت کی مالی مدد، راشن کے لیے، علاج کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، روزگار کے لیے، مدارس دینیہ میں مدد کی جاتی ہے، مساجد کی تعمیر میں مدد کی جاتی ہے، دینی کتب تقسیم کی جاتی ہے، کئی موقعوں پر تنظیم اپنا کام کرتی ہے۔ تو ہم سنی مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ صدقات دیں، زکوٰۃ دیں، نفلی صدقے دیں اور اپنی آخرت بنائیں۔ تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ تنظیم کا جو اسکینر ہم ڈالتے ہیں اس میں 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے، 1 روپیہ 2 پیسہ، 1 روپیہ 1 پیسہ اس طرح دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ جو لوگ اس طرح کی رقم دیتے ہیں، اگر وہ مجبور ہوں، پریشان ہوں، اور ان کو کوئی اس طرح دے تو ان کا دل کیا کہے گا؟ میں یہاں دو باتیں عرض کر دوں
کہ جب آپ تنظیم کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالتے ہیں اور تنظیم کے میرے نمبر پہ جی پے کرتے ہیں، تو جتنا آپ پیسہ ڈالیں گے، روپیہ 2 روپیہ، اس کی اتنی انٹری ہوں گی۔ جب سال میں ایک مرتبہ میں آئی ٹی آر بنانے کے لیے اسٹیٹمنٹ نکالتا ہوں، تو جو اسٹیٹمنٹ 10-20 صفحے میں آنا چاہیے وہ 200-300 صفحوں میں آتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تنظیم کا ایک جی پے بزنس اکاؤنٹ بنایا تاکہ اس میں لوگ مال ڈالیں، پھر 24 گھنٹے کے بعد جب وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے تو وہ ایک انٹری ہوتی ہے۔ جی پے ڈالنے سے جتنی بار آپ ڈالیں گے اتنی انٹری ہوگی، فون پے ڈالنے سے جتنی بار آپ ڈالیں گے اتنی انٹری ہوگی، اکاؤنٹ میں آپ کریڈٹ کریں گے جتنا ڈالیں گے اتنی انٹری ہوگی۔ لیکن جب آپ اسکینر پہ ڈالیں گے تو اسکینر پہ ایک ساتھ وہ 24 گھنٹے کے بعد ہمیں رقم دیتا ہے، تو لوگ اسکینر پہ بھی اس طرح کی رقم ڈالتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک شخص ہے روزانہ 1 روپیہ ڈالتا ہے، واقعی ایسا ہے، تو اب اگر وہ اکٹھے 30 روپے ڈالے تو اس میں برائی کیا ہے؟ جبکہ ایک ایک روپیہ ڈالنے میں پریشانی یہ ہے کہ ہمارا اسٹیٹمنٹ بڑھ رہا ہے۔ ایک شخص روزانہ 11 روپے ڈالتا ہے، اگر وہ مہینے کے 330 روپے اکٹھے ڈالے تو اسے پریشانی کیا ہے؟ لیکن نہیں، اسکینر پہ بھی لوگ اس طرح 1 روپیہ 2 پیسہ، 1 روپیہ 3 پیسہ۔ ذرا سوچئے یہ کیا مزاج ہے آپ کا؟ اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ کی ہمت نہیں ہے تو آپ مت دیجیے۔ قرآن کریم کا ارشاد تو انہی لوگوں کے لیے ہے نا کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نوازا ہے، دینے کے لائق ہیں۔ ہم نے بہرائچ کے لیے اعلان کیا کہ ایک پارسل 2500 روپے کا ہے، ہمیں 500 پارسل کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، چند لوگوں نے تو الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے لیے دعائیں بھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس موقع پر بھی 1 روپیہ 2 پیسہ، 1 روپیہ 3 پیسہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح دینے سے رب تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، جبکہ آپ کی حیثیت اس سے زیادہ دینے کی ہے؟ یا اس طرح کا مذاق کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مزاج پتہ نہیں کیوں ایسا بنا کہ جو فروٹ ہم کھا نہیں پاتے، جو ڈرائی فروٹ ہم کھا نہیں پاتے، جو کھانا ہمارے یہاں باس مارنے لگتا ہے، ہم کہتے چلو کسی غریب کو دے دو، ثواب ملے گا۔ کیا اس طرح ثواب ملے گا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 جو میں نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ خدا کی راہ میں وہی مال دیا جائے جو قابل استعمال ہو اور حلال و جائز کمائی سے کمایا گیا ہو اور قابل استعمال ہو، اور دینے کے بعد آپ جو ہے مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ افسوس ہے کہ ہم مساجد میں جاتے ہیں اور جب مسجد کے لیے جھولی پھرتی ہے تو ہم جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے سب سے ہلکی نوٹ یا سب سے کم درجے کا چلر تلاشتے ہیں کہ کون سا ہو۔ یہ دینے کے بعد ہم مطمئن ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم خدا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں میں مانگتے ہیں۔ تو جب آپ خدا سے مانگ رہے ہو، مال بھی خدا نے دیا ہے، دینے کی توفیق بھی اس نے دی ہے، دینے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ دینے کا اجر بھی، وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ظاہر ہے ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں آپ جب بھی تعاون کریں تو کم سے کم ایسا تعاون کریں جو قابل ذکر ہو۔ آج کل 10-20-50 روپے، 10-20 روپے یا 1-2 روپے آپ کا بچہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کسی بھکاری کو 1 روپے دے دو تو وہ پلٹ کے آپ کو شاید 2 روپے دے دے کہ بھئی مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو آپ ہی لگ رہے ہو۔ تو جب گھر کے بچے اور بھکاری بھی ایسے آپ کا مال قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ ایک تنظیم میں جو دین و سنیت کا 10 سال کے عرصے سے الحمدللہ استقامت سے مسلک اعلیٰ حضرت پر رہتے ہوئے کام کر رہی ہے، تو اس تنظیم میں آپ کو کیسے دینا چاہیے یہ آپ غور کریں۔ اس ویڈیو میں اسکینر لگا ہے، جب بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہو، صدقہ واجبہ دینا ہو، نفلی صدقہ دینا ہو، کفارے یا فدیے کی یا فطرے کی رقم دینی ہو، یا نفلی صدقہ دینا ہے کہ آپ کے والدین کو، مشائخ کو اس کا ثواب ملے، آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے، تو بہتر سے بہتر رقم آپ پیش کیا کریں۔ آپ کا دینا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور آپ صدق دل سے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جتنا آپ نے دیا ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوبین کے صدقے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی راہ میں صدق دل سے صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی۔